ماہنامہ رحیمیہ لاہور، مئی 2021، رمضان المبارک، شوال المکرم، 1442 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ لکھنؤ کے ایک مولوی صاحب نے ذکر و شغل کے سلسلے کے بعض مسائل دریافت کیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس کو پا لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کو بھی پا لیتا ہے۔ نفس کو پانے سے مراد نفس کے احوال و مقامات کی معرفت ہے، اور نفس کی معرفت سے اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ چودھری رام لال صاحب نے اپنی تسلی کے لیے دریافت کیا کہ خدا سے مانگنا اچھا ہے یا یہ سمجھ کر کہ اسے تو سب معلوم ہے اس لیے کیا مانگے، نہ مانگنا چاہیے؟ حضرت اقدس نے فرمایا مانگنا اچھا ہے۔ چودھری صاحب نے عرض کیا کہ ہاں، میں بھی یہی سمجھا تھا، حدیث میں بھی ہے کہ خدا مانگنے والے سے خوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے باکی کی سزا اور معافی۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ البقرہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ گزشتہ آیات میں واضح کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایسی عظیم کتاب دی گئی۔ ان کے طور پہاڑ پر جانے کے موقع پر بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کر کے اللہ کی جناب میں تفریط اور کوتاہی کی تھی۔ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کی عظمت کی خلاف ورزی کی تھی، یوں اللہ کی ذات کے بارے میں کوتاہی اور تفریط کے مرتکب ہوئے تھے، جس پر انہیں سزا اور معافی دی گئی۔ ان آیات میں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بنی اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ بے باکی اور افراط کے اظہار کا بیان ہے۔ پھر اس کو معاف کر کے ان پر احسان جتلایا گیا ہے، اس لیے کہ کسی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان میں افراط و تفریط سے ہٹ کر اعلیٰ اخلاق کا توازن پیدا ہو، توحید الہی کے ساتھ سچا تعلق قائم ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا کے جرم کی سزا کے بعد معافی دے دی گئی تھی، جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا ہے۔ طور پہاڑ سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ تورات اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کے بجائے اس کلام الہی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ انہوں نے تورات کی تعلیمات کے مطابق ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی اہمیت بتلائی تاکہ ان میں صفت احسان پیدا ہو۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں طور پہاڑ پر لے گئے تاکہ انہیں کلام الہی سنائیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو ان 70 آدمیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، آنکھوں سے خدا کو دکھاؤ۔ اس طرح انہوں نے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بڑی بے باکی اور افراط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک آنکھوں سے صریحاً خدا تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ان کی اس بے باکی اور زیادتی پر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے پکڑ لیا اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے۔ سورۃ الاعراف میں الصاعقہ کی جگہ الرجفہ کا ذکر ہے کہ زلزلے نے انہیں آ پکڑا۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اس گستاخی پر نیچے سے سخت بھونچال آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک ہوئی، آخر کانپ کر مر گئے یا مردوں کسی حالت کو پہنچ گئے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر کے نہایت مؤثر انداز میں دعا کی۔ ان 70 آدمیوں کی موت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی مجھ کو اور ان کو ہلاک کر دیتا، کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو ہماری قوم کے احمقوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما دے، اور تو اچھا معاف کرنے والا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی صفت احسان کے حوالے سے بڑھی ہوئی بے باکی کی سزا کو معاف کرنے کی درخواست پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ معاف کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سفارش کے بعد موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب طور پہاڑ پر پہنچی تو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شوق کی حالت بڑھی۔ اس موقع پر انہوں نے وہی مطالبہ کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں کی صورت میں کر چکے تھے۔ اس پر حق تبارک و تعالی نے بجلی کی کڑک کی صورت میں اپنی تجلی ڈالی جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے انہیں زندہ کر دیا۔ لعلکم تشکرون، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اس پر تم شکر ادا کرو۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں اخلاق کے حصول میں کبھی افراط ہوتا ہے، کبھی تفریط ہوتی ہے۔ جب کوئی طالب علم کسی خلق کے دونوں پہلوؤں کے تجربے سے گزر جائے تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر اس خلق میں میانہ روی اختیار کرے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی جناب میں کوتاہی اور تفریط کی، اس کے نتیجے میں سزا اور پھر معافی کا معاملہ ہوا جیسا کہ آیت نمبر 52 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تشکرون کا جملہ استعمال کیا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی جناب میں بے باکی اور افراط سے کام لیا تو اس وقت بھی انہیں معاف کرنے کے بعد آیت نمبر 56 میں بھی لعلکم تشکرون کا جملہ استعمال کیا۔ معافی کے بعد شکر سے مقصد یہی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی جناب میں افراط و تفریط سے ہٹ کر صفت احسان کے حصول میں اعتدال اور توازن کی راہ پر آئیں۔ اس سے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت مقصود تھی۔ سیکشن درس حدیث، عنوان رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خصوصی معمولات، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو دوسرے اوقات کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ غرض
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے 2 معمولات کو خصوصیت سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حالات میں سخی دل اور فیاض ہونا تو معروف ہے، مگر رمضان المبارک میں آپ کا یہ وصف اپنے پورے عروج پر ہوتا تھا۔ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں آپ نہایت مستعد ہو جاتے۔ گرمی کی شدت اور گھٹن کے وقت بارش لانے والی ٹھنڈی ہوا اور تیز بارش جس طرح موسم کو یکسر بدل دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اعزاء و اقربا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، اللہ کی راہ میں مال خوب خرچ کرتے۔ گویا دیگر مہینوں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی طرف بہت متوجہ رہتے۔ دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کی ہر رات جبرائیل امین تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی دونوں حضرات باری باری ایک دوسرے کو قرآن سناتے۔ گویا رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت تلاوت کا معمول ہوتا اور اس مبارک عمل میں جبرائیل بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ یوں رمضان المبارک میں کثرت تلاوت اور آپس میں دور کرنا امام الانبیاء اور امام الملائکہ کی مشترکہ سنت مبارکہ ہے۔ زیر نظر حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے معمولات میں مذکورہ بالا 2 امور پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں خرچ اور دوسرا تلاوت قرآن حکیم۔ احادیث کی روشنی میں رمضان کی برکت سے ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مخلوق خدا کو مشکلات سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ انسانی مشکلات میں معاشی تنگ دستی اور محتاجی بے شمار مسائل کی ماں ہے۔ اس لیے رمضان کے مبارک اوقات میں کمزور معیشت کے حامل لوگوں کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید کی ایک عمدہ صورت نماز تراویح میں قرآن کا سننا اور سنانا ہے۔ اولیاء اکرام تہجد اور اوابین کے نوافل میں بھی تلاوت و سماع قرآن کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور عید الفطر۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی ہیں۔ بدر و احد کے علاوہ تمام 19 غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ 540 احادیث نبویہ کے راوی ہیں۔ علم حدیث کی اشاعت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بڑا حلقہ درس قائم تھا، جس میں طلباء کی بڑی تعداد آپ سے علوم نبوت کا کسب فیض کرتی تھی۔ تابعین کا ہر طبقہ آپ کا شاگرد ہے۔ آپ تفسیر، حدیث اور فقہ کے علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی، 74 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے وہ واپسی میں اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے۔ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کرتے تھے کہ اس طرح شاعر اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعیت و شوکت کا زیادہ سے زیادہ اظہار اور اعلان ہو۔ عیدین کے تہواروں میں جشن اور تفریح کا جو پہلو ہے اس کے لیے بھی یہ زیادہ مناسب ہے کہ مختلف راستوں اور بستی کے مختلف حصوں سے گزرا جائے تاکہ سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی بھی حاصل ہو اور سب لوگوں سے رابطہ بھی ممکن ہو سکے، تاکہ سب لوگوں کو ملنے سے ان کو خوشی اور اپنائیت حاصل ہو، بڑی علمی رہنمائی اور حقیقی خوشیاں حاصل ہو جائیں اور ہر ایک دوسرے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اجتماعی زندگی کی تکمیل کے مظاہر کے لیے اسلام میں 2 عیدیں رکھی گئی ہیں۔ ہجرت کے بعد سے اس کو مسلسل قائم رکھا گیا، بلکہ اس کے اصول و ضوابط بھی متعین کیے گئے تاکہ ان تہواروں سے قومی و اجتماعی زندگی کے بھرپور فوائد حاصل ہو سکے۔ عیدوں کے موقع پر خوشی کا اظہار شعائر دین میں سے ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عیدین کے دن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان اور اقامت کے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو حضرت بلال پر سہارا لگا کر کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو پند و نصیحت فرمائی اور اللہ کی فرمانبرداری کی ترغیب دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجموعے کی طرف گئے، حضرت بلال آپ کے ساتھ ہی تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے ڈرنے اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے فرمایا اور ان کو بھی پند و نصیحت فرمائی۔ سنن نسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عید مسلمانوں کی تمام مصالح پر مشتمل ہوتا، اس میں ایک جامع شعوری رہنمائی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم ترین مسائل اجاگر کرتے تاکہ قومی زندگی لاہ و لعب سے نکل کر انسانی اجتماعی مقاصد کا مظہر بن جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید اور حج کے سفر کے متعلق ارشادات اور واقعات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو محفوظ کیا اور امت تک منتقل کیا تاکہ آنے والی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں خوشیوں سے بھرپور مستقبل تعمیر کر سکیں۔ سیکشن شذرات۔ عنوان: ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ تحریر: محمد عباس شاد۔ گزشتہ دنوں 14 اپریل 2021 کو اچانک پورا ملک پرتشدد مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے باعث ملک کی اہم شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، جس سے ملک کے مختلف حصوں میں ٹریفک جام ہو گئی۔ کئی شہروں میں آمد و رفت مفلوج اور ایمبولینسز تک کی نقل و حرکت جامد ہو کر رہ گئی۔ سفر کے دوران بیچارے عوام پریشانی کا شکار ہوئے۔ سڑکوں پر بسوں میں خواتین، بچے اور بوڑھے محصور ہو کر بھوک، پیاس اور ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگے۔ مزید برآں راستے بند ہونے سے اسپتالوں کو آکسیجن سلنڈرز، ادویات کی سپلائی میں مشکلات پیدا ہو گئی اور مختلف امراض میں مبتلا مریض جانی خطرات میں گھر گئے۔ گویا پورا نظام زندگی دھرم برہم ہو کر رہ گیا۔ یہ سارا ہنگامہ ایک مذہبی پارٹی کے نوخیز لیڈر کی گرفتاری کے بعد ہوا۔ یاد رہے کہ یہ پارٹی 2017 عیسوی میں ختم نبوت کے بل کے معاملے پر اس وقت کے وزیر قانون کا استعفیٰ طلب کرنے کے نام پر ملک کے چوکوں چوراہوں کی زینت بنی تھی۔ ملک کے اس وقت کے مخصوص سیاسی حالات کے تناظر میں بعض سیاسی قوتوں اور اداروں کی درپردہ حمایت بھی اس کو حاصل تھی۔ ان دنوں اس کے ڈنڈا بردار حمایتیوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ کر کے وفاقی دارالحکومت کو 3 ہفتوں تک بند کیے رکھا۔ بعد ازاں مذاکرات کے نتیجے میں دھرنا ختم کر دیا گیا۔ پھر 2018 عیسوی کے انتخابات میں اس جماعت کو سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن نے رجسٹر کر لیا اور انتخابات میں پورے ملک میں ایک سیاسی قوت کے طور پر اسے متعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر ملک کے سیاسی حلقوں میں ایک بحث چلی تھی کہ ایک خاص فرقہ وارانہ پس منظر رکھنے والی جماعت کا ایک سیاسی جماعت کے روپ میں الیکشن کمیشن جیسے ادارے میں رجسٹرڈ ہونا مستقبل کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے۔ ایسی قوت کو کسی بھی وقت ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت کی وزارت داخلہ نے ایک درخواست کی شکل میں الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا کہ اسے رجسٹر نہ کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ موجودہ حالات اور یہ پس منظر اپنے تناظر میں ہمیں غور و فکر کا بہت سارا سامان فراہم کرتا ہے کہ ہم ملک میں جاری پرتشدد مظاہروں اور نقض امن کی کارروائیوں کے پیچھے موجود حقائق و واقعات کو جان سکیں۔ چشم کشا حقائق ہیں کہ 2017 عیسوی میں اس جماعت کی پیٹھ ٹھونکنے والی آج کی حکمران جماعت انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس پر پابندی لگا چکی ہے، جبکہ ڈوبتی نبض کے ساتھ حکومت مخالف اتحاد PDM کے مولانا بھی بول پڑے کہ اس شدت پسند جتھے کی ہر صورت حمایت کریں گے۔ حالانکہ 2017 میں ان کا اور ان کی اتحادی حکومت کا موقف یہ تھا کہ اس شدت پسند جماعت کو حکومت گرانے کے لیے بعض قوتیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر استعمال کر رہی ہیں۔ یہ قابل غور موڑ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان وقتی جماعتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، ان کے نعرے کہاں تیار ہوتے ہیں
اور ان مقدس نعروں کے پیچھے خوفناک عزائم کو کیسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ لگتا ہے ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک قوت پیدا کر لی گئی ہے، اب اس قوت کو مختلف اوقات میں ضرورت کے مطابق کچھ عرصے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خصوصاً آئندہ آنے والے انتخابات میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اس سے قبل جہاد کے نام پر ایک قوت کو 3 دہائیوں تک استعمال کیا گیا اور پھر دہشت گرد قرار دے کر اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ پاکستانی تاریخ میں مذہبی قوتوں سے فرقہ واریت کی ایک خاص شکل کو کشید کیا جاتا ہے، اسے عوام میں مقبول بنایا جاتا ہے، ایک خاص انداز سے اسے قومی منظر نامے پر نمودار کر کے ایک عرصے کے لیے اس کی نشو و نما کی جاتی ہے، پھر اسے میدان میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہمارا نظام متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے، ان قوتوں کی آپسی لڑائی میں یہی تیار شدہ عناصر مذہب، عقیدے، نسل اور قومیت کے نام پر اس جنگ کا ایندھن اور چارہ بنائے جاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس سے باشعور حلقے گزشتہ 60-70 سال سے نوجوان نسل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرمایہ داری کی نمائندہ اور انسان دشمن قوتیں پاکستان میں مذہب اور اہل مذہب کو آلۂ کار کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے ان کے ایک بے تکلف قانون دان اور وکیل دوست نے پوچھا کہ حضرت، آپ گاہ بگاہ پاکستان میں اٹھنے والی تحریکوں پر نوجوانوں کے سامنے تنقید کرتے اور ایک خاص اینگل سے ان کے نتائج پر بحث و مباحثے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، آپ کے اس کام کے دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں کیا نتائج ہیں؟ اور ہم اس تناظر میں آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے اب تک پاکستان میں کیا کام کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس ملک اور قوم کے نوجوانوں کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ پھر قدر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، جب آپ کے ادارے، مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور حکومتیں یہاں کے نوجوانوں کو افغان جنگ کی بھٹی میں اسلام کے نام پر ایندھن بنا کر جھونک رہے تھے، اس وقت میں اور میرے ساتھی نوجوانوں کو بین الاقوامی سیاست سمجھا کر قتل ہونے سے بچا رہے تھے۔ ہماری پاکستان کے منظرنامے پر موجود ایسی قوتوں سے بھی گزارش ہے کہ اب انہیں اس خوفناک کھیل کو ترک کر دینا چاہیے، قوم میں نیچرل طریقے سے قومی اور جمہوری تصورات پر مبنی نظریات کو پنپنے کا راستہ دینا چاہیے، ورنہ بالآخر مذہبی بنیادوں پر یہ فرقہ وارانہ چنگاریاں ہمارے خرمن کو جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ سیاسی و مذہبی جماعتیں بھی جان لیں کہ لیڈرشپ جذباتی تقریریں، جلسے جلوس اور دھرنے دینے کا نام نہیں ہوتا۔ حقیقی لیڈرشپ اپنے پیروکاروں میں ایک عظیم مقصد کی تکمیل کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ایسی لیڈرشپ کی طاقت بندوقیں، اسلحہ اور جلاؤ گھیراؤ کی ڈنڈا بازی نہیں ہوتی، بلکہ انسان دوست، سچا نظریہ اور قوم کا اعتماد ہوتا ہے۔ لہٰذا ان جماعتوں کو چلتے پھرتے خودکش بمبار اور مرنے مارنے والے جنونی پیدا کرنے کے بجائے اپنے کارکنوں کی شعوری تربیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ، عنوان تمام نیکیوں کا بنیادی اساسی اصول توحید الہی، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، توحید کی عظمت اور اہمیت نیکیوں کے تمام اصولوں میں سے سب سے بنیادی اساسی اصول اور نیکیوں کی تمام قسموں میں سب سے عمدہ ترین توحید الہی ہے، اس لیے کہ توحید ہی کی بنیاد پر رب العالمین کے سامنے اخبات یعنی خشوع و خضوع اور عجز و انکساری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ اخبات انسانی کامیابی حاصل کرنے والے اخلاق میں سب سے عظیم تر ہے۔ توحید الہی ہی اصل میں سعادت حاصل کرنے کی وہ علمی تدبیر ہے جو گزشتہ بیان کردہ 2 تدبیروں میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان کو غیب کی طرف مکمل توجہ حاصل ہوتی ہے اور انسانی نفس میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ توحید کے ذریعے سے
ذات مقدس کے غیب کے ساتھ لاحق ہو جائے۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی عظمت شان پر متنبہ کیا ہے اور اسے تمام نیکیوں کی اقسام میں سے دل کی طرح کی مرکزی حیثیت قرار دیا ہے، اور یہ کہ جب دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بالکل مطلق ہے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا انہ دخل الجنہ، مشکات شریف حدیث نمبر 26 و 38۔ جو آدمی ایسی حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ کہ حرمہ اللہ علی النار، مشکات شریف حدیث نمبر 25 و 36، اس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ اور یہ کہ لا یحجب من الجنہ، مسلم جلد اول صفحہ 226، جنت اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، متفق علیہ، مشکات شریف حدیث نمبر 27، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اس بنیاد پر کہ اس نے جو عمل کیے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ، رواہ مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ حدیث 6833۔ جو آدمی پوری زمین کی مقدار کے برابر گناہوں کو لے کر مجھ سے اس حال میں ملا کہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں بھی اس سے اسی درجے مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ توحید کے 4 مرتبے جاننا چاہیے کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ 1، توحید کا پہلا مرتبہ، ان میں سے ایک یہ کہ واجب الوجود یعنی لازمی وجود صرف ذات باری تعالی ہی کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی وجود لازمی اور واجب نہیں۔ 2، توحید کا دوسرا مرتبہ، عرش، آسمانوں، زمینوں اور تمام جواہر یعنی جسمانی وجود رکھنے والی مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ توحید کے ان 2 مرتبوں پر تمام فرقے متفق ہیں۔ توحید کے یہ 2 مرتبے ایسے ہیں کہ کتب الہیہ میں ان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بحث نہیں کی جاتی، اس لیے کہ مشرکین عرب میں سے توحید کے ان دونوں مرتبوں کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، نہ ہی یہود اور عیسائی ان 2 مرتبوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ قرآن عظیم واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ توحید کے دونوں مرتبے ان تمام فرقوں کے نزدیک تسلیم شدہ بنیادی امور اور مقدمات میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، الزخرف آیت نمبر 9۔ اگر تو ان سے سوال کرے کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تو ضرور کہیں گے کہ انہیں زبردست اور جاننے والے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ 3، توحید کا تیسرا مرتبہ، توحید کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ توحید کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی عالمگیر تدبیر اور نظام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات چلا رہی ہے۔ 4، توحید کا چوتھا مرتبہ، توحید کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی ذات کسی طرح کی بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ توحید کے یہ دونوں درجے ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔
توحید کے یہ دونوں مرتبے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے طبعی ربط اور تعلق میں لازمی طور پر بندھے ہوئے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یعنی تدبیر الہی اور اللہ کے لیے عبادت کے درمیان فطری ربط اور تعلق پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایسا لازمی تعلق ہے جو کائنات کی دیگر تمام لازم و ملزوم اشیاء میں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جاری ہے المبحث الخامس، مبحث البر والاسم، باب نمبر 1 توحید۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان: یورپ میں آزاد عمومی ریاست کے بانی عبد الرحمن الداخل۔ حصہ اول۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ جب مشرق میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس برسر اقتدار آئے تو بنو امیہ کے ایک نامور فرزند عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام نے اندلس میں مستقل حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے اندلس کے اکثر علاقے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے ہاتھوں فتح ہو چکے تھے۔ بنو عباس حکمران ہوئے تو انہوں نے بنو امیہ کے چنیدہ افراد کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ اس دوران عبد الرحمن الداخل چھپتے چھپاتے دریائے دجلہ کو تیر کر پار کرتے ہوئے پہلے فلسطین پہنچے اور پھر وہاں سے افریقہ کا رخ کیا۔ افریقہ میں خلافت بنو امیہ کے زمانے کے گورنر عبد الرحمن بن حبیب الفہری تھے، جنہوں نے عبد الرحمن الداخل کو اپنے ہاں پناہ دی۔ ادھر اموی خلافت کے سقوط سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبد الرحمن بن حبیب الفہری نے افریقہ پر اپنی حکمرانی کو خود مختار بنا لیا۔ عبد الرحمن الداخل کو اپنی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ الداخل کو بھی اس کا احساس ہو گیا تو انہوں نے اندلس میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے اس نے اپنے ایک اہلکار کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اندلس بھیجا، جس کا نام بدر تھا۔ اس نے حالات کے سازگار ہونے کی اطلاع دی تو عبد الرحمن ربیع الثانی 138 ہجری مطابق 755 عیسوی میں آبنائے جبل الطارق کو عبور کرتے ہوئے اندلس میں داخل ہوئے۔ اندلس میں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھی۔ بربر قوم جو کہ عبد الرحمن کے ننیال ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ عبد الرحمن الداخل نے شاہی افواج میں بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے عبد الرحمن الداخل کو اپنا کمانڈر بنا لیا۔ اندلس کے مشہور شہر اشبیلیہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اندلس کا گورنر یوسف جو عبد الرحمن الفہری کا بیٹا تھا، وہ مقابلے پر آیا تو اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ 10 ذی الحجہ 138 ہجری 756 عیسوی کو الداخل نے قرطبہ دارالحکومت بھی فتح کر لیا۔ اس طرح پورا اندلس ان کی حکمرانی میں آ گیا۔ اس طرح بنو امیہ کی حکومت یورپ کے اہم ترین ساحلی علاقے اندلس پر قائم ہوئی۔ تقریباً 800 سال اندلس پر امویوں نے حکومت قائم رکھی۔ عبد الرحمن الداخل، جن کو صقر قریش یعنی قریش کا باز کا خطاب دیا گیا، یہ خطاب بھی ان کے سیاسی مخالف عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے دیا تھا، نے اندلس پر کامیاب حکمرانی کی، ملک کا انتظام نہایت خوبی سے چلایا، علم و فن کی سرپرستی کی، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، قرطبہ کی مشہور مسجد کی اپنے ذاتی پیسے سے تعمیر کرائی۔ 170 ہجری مطابق 786 عیسوی میں مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی اور تعمیر پر تقریباً 9000 دینار خرچ کیے۔ نمازوں کی امامت خود کرتے، خصوصاً نماز جنازہ خود پڑھاتے۔ سیکشن ملکی معیشت۔ عنوان: وسط مدتی رپورٹ، حصہ 2۔ تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ 4 سالانہ پیداوار۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ مقامی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ مقامی سطح پر ہی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کو مستحکم ہونے کے لیے غربت میں کمی اور عمومی پیداواری صورتحال میں بہتری ناگزیر ہے۔
چنانچہ پاکستانی روپوں میں ملکی پیداوار اور اس میں بڑھوتری کی شرح بالترتیب 2005 عیسوی میں 65 کھرب اور 9% سالانہ، 2010 عیسوی میں 149 کھرب اور 2.6% سالانہ، 2015 عیسوی میں 291 کھرب اور 4.1% سالانہ، اور 2020 عیسوی میں 417 کھرب اور -0.4% سالانہ رہی۔ ان اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ گزشتہ چند سال پاکستان پر کافی بھاری رہے، جہاں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، ملک کی پیداواری صلاحیت میں کمی واقع ہوئی ہے اور غربت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس گراوٹ کی بڑی وجوہات میں کورونا کی وبا اور عالمی کے ساتھ بازاری کے رجحانات کو بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت اس وبا کی آمد سے پہلے ہی کافی گراوٹ کا شکار رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2021 عیسوی کے اختتام پر پاکستانی معیشت 456 کھرب یعنی 300 ارب ڈالر تک بڑھ جائے گی اور اس کی شرح 2.1% رہے گی۔ یہ بات اہم ہے کہ صنعتی شعبے میں اب تک 9% کی بڑھوتری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ 5. آمدن و اخراجات میں توازن۔ پاکستانی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی آمدن اور اخراجات میں عدم توازن ہے۔ یہی عدم توازن دراصل پاکستان پر بے پناہ قرضوں کی وجہ ہے۔ ہمارا سالانہ بجٹ قرضوں پر سود کی ادائیگی، دفاع، ترقیاتی کام اور انتظامیہ کے بڑے بڑے اخراجات پر مشتمل ہے۔ ہر سال ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ضروری مالی وسائل میسر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال بھاری مقدار میں اندرونی اور بیرونی قرض لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 20 سالوں میں اخراجات کچھ اس ترتیب سے آمدن سے زائد رہے، اور اس سال کے آخر میں اندرونی و بیرونی قرضوں کی کیا صورتحال رہی۔ سال 2005 خسارہ 2.8 کھرب روپے، اندرونی قرض 21.3 کھرب روپے، بیرونی قرض 20.4 کھرب روپے، کل قرض 41.7 کھرب روپے۔ سال 2010 عیسوی خسارہ 9.3 کھرب روپے، اندرونی قرض 46.5 کھرب روپے، بیرونی قرض 46.6 کھرب روپے، کل قرض 93.1 کھرب روپے۔ 2015 عیسوی خسارہ 14.6 کھرب روپے، اندرونی قرض 121.9 ارب روپے، بیرونی قرض 62 کھرب روپے، کل قرض 183.9 کھرب روپے۔ 2020 خسارہ 16.9 کھرب روپے، اندرونی قرض 232.8 کھرب روپے، بیرونی قرض 160 کھرب روپے، کل قرض 392.8 کھرب روپے۔ 2021 میں متوقع خسارہ 13.9 کھرب روپے، اندرونی قرض 230.6 کھرب روپے، بیرونی قرض 147.7 کھرب روپے، کل قرض 378.3 کھرب روپے۔ جب اسٹیٹ بینک شرح سود میں 1% کا اضافہ کرتا ہے تو عوام کی جیب سے 231 ارب روپے اضافی ٹیکس کی صورت میں بینکوں کو ادا کرنے پڑ جاتے ہیں۔ کرنسی میں 1 روپے کی گراوٹ دراصل عوام پر 100 ارب روپے کے اضافی قرض کی صورت میں منتج ہوتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت کی مالیاتی پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس میں ربط اور ترتیب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آمدن و اخراجات میں خسارہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حکومت کو قرض لینا پڑے گا، اور جتنا حکومت قرض لے گی اتنی ٹیکسز کی صورت میں مہنگائی بڑھے گی، اور مہنگائی بڑھنے کے عمل کو لگام ڈالنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو مقامی شرح سود میں اضافہ کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے آمدن و اخراجات میں خسارہ اور بڑھے گا۔ اسے پاٹنے کے لیے مقامی کرنسی گرائی جائے گی اور مہنگائی کا ایک اور طوفان آتا رہے گا۔ یہ ایک ایسا گھن چکر ہے جس میں سے نکلنا ہماری مقتدرہ، خواہ فوجی ہو یا سویلین، کسی کے بس کی بات نہیں۔ حکومت پاکستان اس وقت
168 تجارتی اور 44 عوامی بہبود کے ادارے چلا رہی ہے۔ سال 2019 عیسوی میں ان اداروں نے مجموعی طور پر 4.8 کھرب روپے کا نقصان کیا۔ ان میں سر فہرست NHA یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی، ریلوے، PIA، بجلی کی کمپنیاں، PTV، ریڈیو پاکستان اور پاکستان پوسٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پینشن کے نظام میں خامیوں کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 1 کھرب روپے سالانہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے گزشتہ سال 7 کھرب روپے کا منافع حکومت کو دیا۔ غیر ٹیکس آمدن جیسے نجکاری وغیرہ مل کر ایک مناسب مجموعہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ ایسے اداروں کو اور نجکاری کے عمل کو پیشہ ورانہ انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ 6. مہنگائی اور بے روزگاری۔ مندرجہ بالا تمام اشاریے مہنگائی اور بے روزگاری پر منتج ہوتے ہیں۔ گیس اور بجلی کی مدات میں سرکولر قرضے بالترتیب 13.5 کھرب اور 30 کھرب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ مندرجہ بالا چیلنجز کے پیش نظر آمدہ مالی سال میں 13 کھرب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، جن میں سب سے زیادہ بجلی کے نرخوں میں قریباً 35% اضافے کی صورت میں ہوگا۔ تنخواہوں پر ٹیکس کی زیادہ شرح، تیل گیس کی قیمت میں اضافہ اور دیگر اشیاء پر زیادہ سیلز ٹیکس پر حکومت اور IMF کے درمیان معاملہ طے ہو گیا ہے۔ آمدہ سال کے دوران 31 کھرب روپے کا سود اور اصل زر بینکوں کو واپس کیا جائے گا اور ترقیاتی کاموں پر کم سے کم پیسہ لگایا جائے گا۔ گویا سرمایہ پاکستان کے ضرورت مند نوجوانوں کی جیب میں نہیں بلکہ طاقتور مقتدرہ اور سرمایہ داروں کی تجوریوں میں واپس چلا جائے گا۔ ایسے میں کنسٹرکشن پیکیج اور نئے شہروں کو بسانے کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان ایران چین جامع تصویراتی اشتراک کا معاہدہ، 25 سالہ پروگرام۔ تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ استعماری قوتوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انہوں نے مخالف طاقتوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کا مقصد معاہدوں پر عمل درآمد کی بجائے محض وقتی طور پر حالات کا التوا رہا ہے۔ جو ہی حالات بدلتے ہیں تو یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہیں، وہ موقع کی تلاش میں رہتی ہیں۔ جو ہی حالات اپنے حق میں محسوس کرتی ہیں، مخالف فریق پر حملہ کر کے تہس نہس کر دیتی ہیں۔ جب تک استعمار کی طاقت سلب نہیں ہوتی، اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ڈنگ مارنے کی عادت سے باز نہیں آتا۔ دوسری طرف انسانی اقدار کی حامل قوتیں معاہدات کرتی ہیں، باوجود طاقت و قوت کے جنگ و جدل کو ختم کر کے امن و سلامتی کو یقینی بناتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ارتقاء انسانیت کا عمل بحال نہیں ہو سکتا۔ یہی امن و سلامتی عبادت کہلاتی ہے۔ اس صورتحال کو مستقل بنیادوں پر استوار رکھنے کے لیے معاہدات کیے جاتے ہیں۔ معاہدہ بنیادی طور پر فریقین کے باہمی مفادات کے تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ انسانی اقدار کی حامل قوتیں ان معاہدات کا احترام اور پاسداری کرتی ہیں۔ اس دوران اگر جانی و مالی قربانی بھی دینی پڑے تو گریز نہیں کرتی۔ اس کے برعکس استعمار اپنے قابل مذمت مقاصد کے لیے بعض اوقات ایسے حلقوں کا تعاون بھی حاصل کر لیتا ہے جن کا دنیا میں معاہدات کے احترام کا بھرم قائم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کی حیثیت کا ناجائز استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب کبھی انہیں اندیشہ ہو کہ مخالف فریق کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، وہ فوراً ان معاہدات کو طاق نسیاں پر رکھتے ہوئے علیحدگی اختیار کر کے اپنے وعدوں سے مکر جاتا ہے۔ ان کا یہی فعل شیطانی اور انسانی اقدار کے حاملین کے مابین فرق کو واضح کرتا ہے۔ رائٹر کی 27 مارچ 2021 کی رپورٹ کے مطابق اسی دن دوپہر 3:44 پر ایران کے دارالحکومت تہران میں چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ جامع تعاون معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اسی خبر رساں ادارے کے مطابق
امریکی اقتصادی پابندیوں کے باوجود چین اور ایران نے 25 سالہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دونوں قوموں کے درمیان طویل عرصے پر محیط معاشی اور سیاسی اتحاد مضبوط ہو جائے گا۔ مذکورہ نیوز ایجنسی کے مطابق اگرچہ دونوں قوموں کے درمیان تعلقات تو پرانے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس معاہدے سے یہ تعلقات تصویراتی اشتراک یعنی مشترکہ جغرافیائی دفاع کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات آج تصویراتی اشتراک کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور چین چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات نہ صرف مزید بہتر ہوں بلکہ جامعیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات حالیہ صورتحال کی وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی 27 مارچ 2021 عیسوی کی رپورٹ کے مطابق چین ایران میں 400 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور بدلے میں تیل حاصل کرے گا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ معاہدے سے فوجی تعلقات مستحکم ہوں گے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ ماند پڑ جائے گا۔ امریکی اقتصادی پابندیاں غیر مؤثر ہو کر رہ جائیں گی۔ امریکی اخبار دی ڈپلومیٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے 6 ملکی دورے پر پہلے مرحلے میں ایران پہنچے تھے۔ اس کے بعد سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، بحرین اور عمان جائیں گے۔ ایران میں قیام کے دوران چینی وزیر خارجہ نے ایران چین 25 سالہ تصویراتی تعاون کا معاہدہ کر کے امریکی اقتصادی پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے تدارک کا بندوبست کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے حالات جو بھی رخ اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں، ایران کے ساتھ تعلقات اسی طرح مضبوط اور مستحکم رکھنے میں چین اپنے ارادے میں مصمم ہے۔ انہوں نے امریکی پابندیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ اور نامناسب اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ لکھتا ہے کہ تہران میں فتح کے ساتھ اعلان کردہ اس معاہدے کو مغرب کے حلقوں میں خطرے کی گھنٹی کے طور پر لیا گیا ہے۔ معاہدے سے امریکی پابندیوں کی ایرانی خلاف ورزی اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنا مقصود ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایرانیوں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا ہے، جس کے نتیجے میں 24 مارچ 2021 عیسوی کو تہران میں چین نے 400 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا ہے۔ ایک اور حلقے کا کہنا ہے کہ ایران چین معاہدہ واشنگٹن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ عالمی سیاست میں مشرق وسطیٰ کا کردار ایک سیاسی آئینے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جہاں اقوام عالم میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کا عکس نظر آتا ہے۔ جو قومیں معاہدات کا احترام کرتی ہیں انہی کے کردار سے دنیا روشن ہے۔ ایسی قومیں پہلے قومی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، جس کے باعث اقوام عالم میں ان کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ چین اور ایران آج کے عہد میں انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ جو قوتیں معاہدات کا احترام نہیں کرتی ان کا اثر و رسوخ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں غائب ہو جاتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ابھرنے والی قوتوں میں ایرانی سر فہرست ہیں۔ انہیں اپنی عوام کے ساتھ کیے گئے معاہدات کی پاسداری کی سزا دی گئی۔ اگرچہ آج ایرانی انقلاب کو آئے 40 سال بیت چکے ہیں، چونکہ استعماری طاقتوں کی سازشوں کے باعث اسے نہ صرف اپنی سرحدوں میں ہی محدود ہونا پڑا بلکہ اس نے سخت ابتلائیں بھی برداشت کی۔ آج حالات اس سمت بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ استعماری طاقتیں اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں الجھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج یورپی طاقتوں کا برملا اظہار کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ نظروں سے اوجھل ہوتا دکھائی دیتا ہے اسی کا عملی ثبوت ہے، کیونکہ استعمار نے اپنے اعلیٰ کار حلقوں کو اپنی حکمت عملی سے اتنا نااہل اور ناتواں بنا دیا ہے جس کے باعث آئندہ ان سے کسی قسم کے کردار کی توقع نظر نہیں آتی۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان انبیاء علیہ السلام کے مشن کے 2 کام۔ رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔
26 رمضان المبارک 1438 ہجری 22 جون 2017 کی شب حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں تکمیل قرآن حکیم کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محترم دوستو، بہت ہی مبارک لمحات ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، 27ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس رات میں اس کرۂ ارض پر موجود انسانیت پر برس رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا اللہ کے لیے یہاں جمع ہونا، دور دراز سے سفر کر کے آنا، قرآن حکیم کی تکمیل کی اس مجلس میں شریک ہونا انتہائی مبارکباد کی بات ہے۔ اس کی بہت سی برکات ہیں۔ ہم یہاں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی ذات کے بجائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کی جماعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان تمام بزرگوں نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جوڑا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کونوا ربانیین، رب والے ہو جاؤ۔ رب والے وہ ہوتے ہیں جو رب کے ساتھ انسانوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم ایسے ہی بزرگوں کی نسبت سے یہاں پر اس عزم اور ارادے کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں ان بزرگوں کی وساطت سے دین کی صحیح سمجھ آ جائے، قرآن حکیم کا صحیح فہم پیدا ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، انبیاء علیہ السلام والے کام کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ انسانیت کی نسبت سے انبیاء علیہ السلام کے دو ہی کام ہیں، ایک اخلاق کو درست کرنا، نفس کی تہذیب کر کے اسے اعلیٰ اخلاق کا خوگر بنانا، دو ملکوں اور قوموں کی سیاست اور ان کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوئے کہ جن کاموں کا تعلق تہذیب نفس اور سیاست امہ کے علاوہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت صرف ان دو دائروں میں ہوتی ہے، ایک انسانی نفوس کو مہذب بنانا کہ وہ حیوانیت کے دائرے سے نکل کر اونچے درجے کے انسان بن جائے، وہ اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کر کے اللہ کے حضور میں پاک صاف دل کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ پھر اس جماعت کے ذریعے سے انسانوں کی قومی اور بین الاقوامی سیاست کو منظم اور اجتماعیت کو درست کرنا ہے۔ ان میں اگر زوال ہے، غلامی ہے، پستی ہے، وہ مغلوبیت کی حالت میں ہے، بزدلی ہے، اجتماعیت ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کو دوبارہ اس طریقے سے سر بلند کر دینا کہ وہ غالب آ جائے۔ انقلاب اور تبدیلی کا حقیقی مفہوم حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، بعثت نبوی سے پہلے جزیرۃ العرب کے رہنے والے لوگ اپنی اجتماعیت میں گوناگوں مسائل سے دوچار تھے۔ عام انسان غلامی کی حالت میں تھے، پستی، معاشی بدحالی اور سیاسی بدنظمی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ اکرام کے اخلاق درست کیے، انہیں مہذب بنایا، اور صحابہ کی جماعت کے ذریعے سے اس خطے کے بسنے والے تمام انسانوں کا ایسا سیاسی نظم و نسق قائم کر دیا کہ امن قائم ہو گیا، کوئی بدامنی نہیں رہی، ڈاکوؤں اور چوروں کے جو قبیلوں کے قبیلے مشہور تھے وہ توبہ طائب ہو گئے۔ سسٹم کی طاقت نے ان کی چوری اور ڈاکے کی عادت ختم کر دی، جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہو گیا، تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا اجتماعی نظام قائم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی جد و جہد اور کوشش سے اس پورے معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ انقلاب اور تبدیلی اسی کو کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر سے اخلاق رذیلہ نکل جائیں، اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ انقلاب یہی ہوتا ہے کہ کوئی قوم بدنظمی، بدامنی، ظلم اور ناانصافی کے ماحول سے تبدیل ہو کر عدل و انصاف کے ماحول میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل کا جہالت، ظلم، ناانصافی پر مبنی نظام موجود تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم، عدل اور امن کی بنیاد پر نظام دنیا میں قائم ہوا۔
یہ کتنا بڑا انقلاب ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ بدل دیا۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی سیرت کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ان تمام بزرگوں کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی کام کو سمجھ سکیں، اس کا شعور پیدا کریں۔ یہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت ان دو ہی خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ 200-250 سال کی غلامی کے نتیجے میں ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، بد اخلاق بن گئے، کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بدامنی پیدا کرنا، دہشت گردی کو فروغ دینا، قتل و غارت گری کرنا، یہ رویے ہماری مجموعی سوسائٹی کے اندر سرایت کر گئے ہیں۔ ہمارے سیاسی لیڈر، عدلیہ کے ذمہ داران، بیوروکریٹ، معیشت دان، سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے مذہبی نمائندوں کے اندر یہ بد اخلاقی سرایت کر گئی۔ وہ باقاعدہ اس دور میں فتنے کے طور پر سسٹمائز ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 جماعتیں اگر درست ہو جائیں تو سب لوگ درست ہو جاتے ہیں، اور وہ 2 جماعتیں اگر خراب ہو جائیں تو پوری انسانیت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک حکمران طبقہ اور دوسرے مذہبی رہنما۔ لوگ حکمرانوں کی اتباع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور مذہبی نمائندوں کی مذہب کی نسبت سے عزت کرتے ہیں۔ اب اگر ان کے رویے جھوٹ کے ہوں، بد اخلاقی کے ہوں، غلط سیاست کی اعلی کاری کے ہوں، وہ اسی نظام کا حصہ ہوں، تو وہی رویے عوام میں منتقل ہوتے ہیں۔ ظلم کے نظام سے برات کا اعلان۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے قرآن حکیم کی تعلیم، انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر مبنی موضوعات جو ہم نے ادارہ رحیمیہ کے قیام رمضان میں سنے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جد و جہد اور کوشش کے حوالے سے جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی، اس کا ایک ہدف یہ ہے کہ ہم بد اخلاقی کے اس نظام سے برات کا اعلان کر کے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اور ان کے طریقہ کار اور تعلیم و تربیت کے مطابق اپنے نفوس اور اپنے دلوں کو ڈھالیں۔ ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم یہاں کی سرمایہ پرستانہ معیشت کی بد اخلاقی کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں کی سیاست کی بد اخلاقی سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کی عدالت کی ناانصافیوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم یہاں کے رجت پسند مذہبی رہنماؤں کی رجت پسندی اور مذہب فروشی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے ایسے امراء، فقہا اور مذہبی رہنماؤں کے خلاف کہی تھی کہ ہم تم سے اور جن کی بھی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، چاہے وہ ملکی طاقتیں ہوں یا جن عالمی سامراجی طاغوتی قوتوں کے تم غلام بنے ہوئے ہو، ہم ان تمام سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت ہے جب تک کہ تم اعلیٰ اخلاق نہیں اپناتے۔ ہماری تمہاری ذات سے، تمہارے جسموں سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تمہاری بد اخلاقی اور انسان دشمن رویوں سے لڑائی ہے، تمہارے قائم کردہ ظلم و ناانصافی کے نظام سے لڑائی ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ پوری امت کی اجتماعیت کو سامنے رکھ کر کام کرنے کا تھا، صرف کسی ایک فرد یا چند افراد کو مہذب بنانے کے تناظر میں نہیں ہے، بلکہ سیاست الامہ یعنی پوری امت، پوری اجتماعیت، پوری قوم کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی بات ہے، انفرادی طور پر صرف ذاتی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک کوئی خلق یا عادت عملاً کسی اجتماعی نظام میں نہیں ڈھلتا تو وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتا، کیونکہ لوگ اپنے حکمرانوں اور رجت پسند مذہبی طبقوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل جو وہاں کا سردار بھی تھا، سیاسی حکمران بھی تھا، اور وہ وہاں کے جو مذہبی نمائندے ہیں ان کے ساتھ حج کروانے میں مدد اور تعاون کرتے تھے، جیسے ان تمام کو راستے سے ہٹا کر ایک نئی اجتماعیت قائم کی، ایسی اجتماعیت قائم کرنے کی جد و جہد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا اہم ترین پہلو ہے۔ اس لیے دین کا نظام قائم کرنا
مسلمان جماعت پر لازمی اور ضروری ہے۔ یہ کائنات اللہ کے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہم اللہ کی حکمرانی مانتے ہیں تو اللہ نے ہمیں دنیا میں اعلیٰ اخلاق و افکار اور شریعت کے مطابق سسٹم اور نظام قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ معمولات رمضان المبارک کا بنیادی پیغام۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، ادارہ رحیمیہ میں قیام رمضان اور معمولات رمضان کا بنیادی پیغام وہی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ روزہ صرف کھانے پینے اور خواہشات کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو جھوٹ، لغو اور باطل سے رکنا ہے۔ ہمیں ہر لغو کام سے برات کا اعلان کرنا ہے، ہر جھوٹ اور باطل کا انکار کرنا ہے۔ یہ بنیادی ہدف ہے۔ الحمدللہ پورے رمضان میں آپ نے انہی اہداف کی روشنی میں یہاں رمضان المبارک بسر کیا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ یہاں جو کچھ سنا ہے وہ یہاں سے جانے کے بعد ہم سب کچھ بھول جائیں، نہیں، جو کچھ یہاں آپ نے سیکھا ہے یہاں سے جانے کے بعد دراصل اپنے اپنے علاقوں، اپنی اپنی سوسائٹی اور اپنے اپنے ماحول میں رمضان کے ان اثرات کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ 4 اعمال کثرت سے کرو۔ 1 اللہ کا ذکر، 2 استغفار، 3 جنت کی طلب، اور 4 جہنم سے چھٹکارے کی دعا۔ شروع رمضان میں یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ یہ معمولات ہمارے یہاں پر رہنے چاہیے، اور الحمدللہ اس کے مطابق ہم نے اپنے معمولات جاری رکھے۔ ہم یہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہے، کثرت سے استغفار کیا۔ ہم نے اپنے انفرادی گناہ بھی سمجھے اور اجتماعی گناہ بھی سمجھے کہ کون کون سے ہم سے اجتماعی حوالے سے گناہ ہو رہے ہیں، اور ان سے ہم نے برات کا اعلان کیا۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میاں ہمارے یہ گناہ معاف کر دے۔ یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی جہنم سے بھی بچا اور آخرت کی جہنم سے بھی بچا۔ دنیا کو جنت بنا اور آخرت کو بھی جنت بنا۔ دنیا اعلیٰ اخلاق سے جنت بنتی ہے جب سوسائٹی میں امن ہو، عدل ہو، تمام انسانوں کے حقوق ادا ہوں تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس طرح دنیا حسنہ اور جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، بد اخلاقی ہو، دوسروں کے حقوق ٹوٹے تو آپس میں لڑائی ہوگی۔ اس طرح دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ ہم نے ان 4 چیزوں کو اپنا معمول بنایا۔ اسی معمول کو اب جاری رکھنا ہے تاکہ یہ جو عادت بن گئی ہے، یہ جو مشق ہم نے 30 دن میں کی ہے، اس مشق کو ہم برقرار رکھیں۔ جو بنیادی چیزیں ہم نے یہاں سیکھی ہیں ہم اپنے علاقوں میں جا کر بھی ان کی پابندی کریں تاکہ ہمارے اخلاق بھی درست ہوں اور ہم اجتماعی نقطہ نظر سے ایک سوچ قائم کر کے ایک نتیجے تک پہنچیں۔ ہماری نمازیں رسمی نہ ہوں، ہمارے اعمال رسمی نہ ہوں، ہماری سوچ رسمی نہ ہو، بلکہ ہماری سوچ، ہمارا عمل انقلابی ہو، تبدیلی کے نقطہ نظر سے ہو، اپنے آپ کو بدلنے، سوسائٹی کو بدلنے، معاشرے کو بدلنے، اپنی قومی اجتماعیت کو بدلنے کی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ ہو تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم سجاولی رحمۃ اللہ علیہ، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرح سندھ کی دھرتی کے لوگوں نے بھی ہندوستان کی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی کاوشوں سے وادی مہران کے علماء اور عوام کی کثیر تعداد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے مشن سے وابستہ ہوئی اور تحریک ریشمی رومال میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہی شخصیات میں ایک اہم شخصیت حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم سجاولی رحمہ اللہ کی ہے۔ شاہ عبد الرحیم سجاولی کا تعلق سندھ کے مشہور سادات خاندان مٹیاری سادات کی شاخ جرار پوتا سے تھا۔ ان کے والد گرامی سید محمد رحیم شاہ علاقے میں قدر و منزلت کے حامل بزرگ تھے۔ ان کا پیشہ زمینداری تھا۔
شاہ عبد الرحیم سجاولی 18 مارچ 1878 عیسوی میں ٹھٹھے کے قریب ایک شہر سجاول میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سجاول اور مٹیاری میں میاں عبد الکریم رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ مٹیاری میں قرآن حکیم اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سجاول میں مولانا حامد اللہ سے دیگر کتب کی تحصیل فرمائی۔ 1888 عیسوی میں اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد اپنے بہنوئی سید قادر ڈنا شاہ کی کفالت میں آئے۔ انہوں نے بھی شاہ عبد الرحیم سجاولی کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ سید قادر شاہ انتظامی صلاحیت میں ماہر تھے۔ ان کی زیر تربیت شاہ عبد الرحیم کو مختلف سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ اپنے علاقے کے حاریوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی حضرت شاہ عبد الرحیم سجاولی نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی انہی خدمات کی بدولت بہت جلد ان کا شمار کراچی ضلع کے معروف ذمہ داروں میں ہونے لگا۔ اسی دوران تحریک ریشمی رومال کا آغاز ہوا۔ وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے اور سرگرم کردار ادا کیا۔ حریت و آزادی کی اس تحریک میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی رہنمائی میں شاہ عبد الرحیم کے ساتھ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی، مولانا عبداللہ لغاری، مولانا حامد اللہ، شیخ عبد الرحیم اور کئی دیگر احباب نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ تحریک کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ عوام میں اس تحریک کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1917 عیسوی تا 1944 عیسوی سندھ میں موجود مختلف فلاحی اور تعلیمی اداروں کی رقوم کی صورت میں امداد بھی کرتے رہے، جس میں سکھر کا مسلم اخبار الحق، الوحید، جمعیت الاخوان، کراچی کے علاوہ دیگر کئی ادارے شامل ہیں۔ شاہ عبد الرحیم سجاولی 1918 عیسوی میں سجاول سینیٹری کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1945 عیسوی تک اس ذمہ داری پر فائز رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ دین اسلام کی سربلندی اور قرآن فہمی کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے جو علاقے کے نوجوانوں اور نئی نسل میں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کرے۔ اس مقصد کے لیے اپنے بڑے بھائی شاہ محمد ہاشم رحمہ اللہ کے نام کی نسبت سے 30 جون 1921 عیسوی کو سجاول شہر میں مدرسہ دارالفیوز الہاشمیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 100 ایکڑ زرعی زمین اور دکانیں وقف کی۔ جب اس ادارے کی سرپرستی کی ذمہ داری کا سوال پیدا ہوا تو اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ اعتماد تحریک ریشمی رومال کی اہم شخصیت حضرت مولانا محمد صادق کھڈوی اور حضرت حکیم فتح محمد سیوہانی پر کیا۔ 1923 عیسوی کو جب جمعیت علماء کی جانب سے فتنہ ارتداد کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو انسداد ارتداد و تبلیغ فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1920 عیسوی میں تحریک خلافت کے سلسلے میں دیگر عمائدین علاقے کے ساتھ مل کر 19 مارچ 1920 عیسوی کو جامع مسجد سجاول میں عوامی اجتماع کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 1925 عیسوی میں زمیندار ایسوسی ایشن ضلع کراچی کے صدر منتخب ہوئے۔ 1931 عیسوی میں شاہ عبد الرحیم سجاولی کی سربراہی میں حاریوں اور زمینداروں کا ایک وفد بمبئی بھی گیا تاکہ اس وقت کے ظالمانہ زرعی بل کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔ شاہ عبد الرحیم نے عوام کی خدمت کے لیے لوکل بورڈ میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ 1925 تا 1929 تحصیل لوکل بورڈ کے چیئرمین اور 1928 تا 1930 ضلعی بورڈ کے ممبر بھی رہے۔ نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم کی فراہمی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا بلکہ عصری تعلیم کے فروغ میں بھی پیش رہے۔ اس مقصد کے لیے ضلع اسکول بورڈ کے ممبر کے طور پر کردار ادا کرتے رہے۔ تحریک ریشمی رومال کے دوران امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جب حجاز تشریف لے گئے تو اسی دورانیہ میں حج کے موقع پر ایک بار پھر سے شاہ عبد الرحیم سجاولی کی حضرت سندھی رحمہ اللہ سے ملاقاتوں کا آغاز ہوا۔ حجاز شریف میں انہوں نے حضرت امام انقلاب سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ حضرت شاہ صاحب کے فلسفے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ حضرت سندھی رحمہ اللہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شاہ صاحب کی کتب کو سندھی زبان میں بھی ترجمہ کرایا جانا چاہیے
تاکہ سندھ دھرتی کے نوجوان ولی اللہ فکر و فلسفے سے آگاہ ہو سکیں اور اپنا سماجی کردار ادا کر سکیں۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ کی وطن واپسی کے بعد 12 جولائی 1940 کو ضلع کانگریس کمیٹی ٹھٹھہ کی جانب سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا انعقاد بھی شاہ عبد الرحیم سجاولی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اس کانفرنس میں حضرت سندھی نے افتتاحیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی عرصے کے دوران مولانا شاہ عبد الرحیم سجاولی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی کو سندھی زبان میں پیش کرنے کے لیے ایک ادارے کے قیام کا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ اس مقصد کے لیے موصوف نے اپنی 1100 ایکڑ زمین بھی اس ادارے کے قیام کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج بھی یہ ادارہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے نام سے حیدرآباد میں قائم ہے۔ اسی ادارے کے زیر اہتمام امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے الولی اور مولانا موصوف کے نام کی نسبت سے ایک رسالہ الرحیم شائع ہوتا رہا۔ اس ادارے کی جانب سے شاہ صاحب کی متعدد کتب کا ترجمہ سندھی زبان میں ہو چکا ہے، جس میں سب سے زیادہ نمایاں حضرت سندھی رحمہ اللہ کے ایک نامور شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کا ہے۔ وہی شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے روح رواں رہے۔ ان کی زندگی تک اس ادارے نے حضرت شاہ صاحب کی کتابیں شائع کرنے کا بیڑا اٹھائے رکھا۔ مجلس علمی ڈابھیل کے بعد شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد ہی وہ واحد ادارہ ہے جس نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی کتابیں شائع کی۔ بلا شبہ ولی اللہ علوم و معارف اور افکار و نظریات کے فروغ میں اس اکیڈمی کا بڑا کردار ہے۔ اس کے ذریعے سے پاکستان کے نوجوانوں میں علوم ولی اللہ کا شوق اور جذبہ بیدار ہوا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم سجاولی نے ولی اللہ افکار کے فروغ اور تحریک آزادی میں بہت قربانیاں پیش کی اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر و فلسفے کو عام کرنے کے مشن کے دوران ہی 2 شعبان 1366 ہجری 22 جون 1947 کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی تدفین سندھ کے تاریخی قبرستان مکھلی میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔